بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے خوبصورت واقعات میں سے آج ہم ان کے بچپن کا خوبصورت واقعہ لے کے حاضر ہیں۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ قرآن پاک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ مذکور ہے۔ ویسے تو مصر کے کئی بادشاہ ایسے ہوئے جنہیں فرعون کہتے ہیں، لیکن جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون تھا اس کا نام ولید بن معصب بن ریان تھا۔ یہ بہت ظالم حکمران تھا، اپنے تمرد کی وجہ سے خود کو خدا کہلواتا تھا۔ مصر میں اس وقت دو قبائل تھے، نبطی اور قبطی۔ نبطی بنی اسرائیل تھے اور اس کو بتایا گیا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری بادشاہت کو للکارے گا اور تجھے اور تیرے پیروکاروں کو صفائے ہستی سے مٹا دے گا۔ چنانچہ فرعون نے بنی اسرائیل کا قتل شروع کر دیا، حتیٰ کہ اسی کے لوگوں کو احتجاج کرنا پڑا کہ اگر یہ لوگ مار دیے گئے تو پھر ہمارے کام کاج کون کرے گا۔ واضح رہے کہ بنی اسرائیل اس وقت مصر میں اقامت پذیر ہوئے جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ تھے۔ قحط کے دوران جب بھائی غلہ لینے مصر گئے تو آپ نے اپنے والدین اور بھائیوں کو بلا بھیجا تھا۔ پھر بنی اسرائیل کے دیگر لوگ بھی گئے اور اس طرح ایک نسل وہاں آباد ہو گئی۔ ان پر مظالم فرعونہ کے دور میں شروع ہوئے۔ قبطیوں کے احتجاج کے بعد فرعون نے 1 سال بچہ پیدا کرنے کی اجازت دی اور دوسرے سال پابندی تھی۔ جس سال بچے پیدا کرنے کی اجازت تھی اس سال حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے۔ جس سال پابندی تھی اس دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ آپ کے والد کا نام عمران اور والدہ کا نام یوحنا تھا۔ بڑے بھائی ہارون علیہ السلام اور بڑی بہن مریم تھی۔ یہ وہ مریم نہ تھی جو بعد میں عیسیٰ علیہ السلام کی ماں بنی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو آپ کی والدہ ڈر کے مارے اور خداوند تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق ایک ٹوکرے میں آپ کو رکھا اور اس ٹوکرے کو دریائے نیل میں بہا دیا۔ وہ صندوق تیرتا ہوا ایک نہر میں چلا گیا جو نیل سے نکلتی تھی اور فرعون کے گھر کے نیچے سے بہتی تھی۔ جب صندوقچہ نہر میں بہتا ہوا فرعون کے گھر کے قریب پہنچا، فرعون اور اس کی بیوی دونوں اس بہتی ہوئی شے کو دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے صندوقچہ نہر سے نکالا، خوبصورت بچہ دیکھ کر خوش ہوئے۔ بیوی نے کہا ہم اس بیٹے کو پالیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن مریم جو صندوقچے کے ساتھ ساتھ چلتی تھی، دیکھا کہ بھائی ایک محفوظ گھر میں پہنچ گئے۔ چونکہ دودھ کسی کا نہ پیتے تھے، خدا نے ایسا بندوبست کیا کہ بہن کی وسادت سے انہیں اپنی ماں کا دودھ ہی پینا نصیب ہوا۔ بچپن میں گھسیٹیاں کرتے کرتے ایک بار آپ نے چولہے سے انگارہ اٹھا کر زبان پہ رکھ لیا تھا، جس سے زبان کے جل جانے کی وجہ سے لکنت کی شکایت ہو گئی جو زندگی بھر ساتھ رہی۔ فرعون کی بیوی جس نے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی حضرت آسیہ تھی، ایک کٹر کافر کی بیوی جو مسلمان تھی، جنہوں نے اللہ سے جنت میں ایک محل کی دعا مانگی جو قبول ہو گئی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت طاقتور اور نڈر انسان تھے۔ ایک دن بازار گئے، دیکھتے ہیں کہ ایک نبطی یعنی بنی اسرائیل کا آدمی اور ایک قبطی قوم فرعون کا نمائندہ آپس میں لڑ رہے ہیں۔ نبطی قبطی سے مغلوب ہونے کے قریب تھا کہ اس نے موسیٰ علیہ السلام سے مدد مانگی۔ موسیٰ علیہ السلام گئے، انہوں نے ایک زوردار گونسا قبطی کو مارا جو وہیں مر گیا۔ دوسرے دن پھر بازار گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہی نبطی یعنی بنی اسرائیلی ایک اور آدمی سے لڑ رہا ہے۔ اس نے پھر موسیٰ علیہ السلام سے مدد چاہی۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل والے شخص پر غصہ آیا، اسے شاید ڈانٹا ہو، لیکن بنی اسرائیل والے شخص نے سوچا کہ میرے قصور کی وجہ سے مجھے ماریں گے۔ اس نے زور زور سے چیخنا شروع کر دیا کہ کیا آپ مجھے کل والے قبطی کی طرح مار ڈالیں گے؟ یہ بات کچھ اور قبطیوں نے سن لی اور فرعون کو بتایا کہ موسیٰ نے کل ہمارے آدمی کو قتل کر دیا تھا۔ وہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کو تلاش کرنے لگے
تو آپ نے فرعون کا گھر چھوڑا اور دور کہیں نکل گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چلتے چلتے راستے میں مدین شہر کی طرف نکل پڑے۔ جب آپ مدین شہر پہنچے تو وہاں پر آپ نے ایک کنویں کو دیکھا۔ معزز ناظرین، یہاں پر ہم آج کے اس پارٹ کو اینڈ کرتے ہیں۔ کل انشاءاللہ دوسرے پارٹ میں ہم موسیٰ علیہ السلام کی مدین کے شہر میں گزرنے والی زندگی کو بیان کریں گے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔